تو فرمایا کہ شاید آسمان پر بہار، آسمان پر بہار اور زمین پر شگاف، انہ لقول فصل، یہ قطعی بات ہے۔ اب اتنی باتوں کے بعد، اتنی دلیلیں دینے کے بعد کہا کہ فرمایا کہ انہ لقول فصل، یہ قطعی فیصلہ ہے، قطعی بات ہے، ہو کے رہے گی، شدنی ہے، اٹل ہے۔ اس کو خام خواہ کو لہ تلل کر کے اپنا آپ کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ انہ لقول وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے، ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس کے دعوی، اس کے دلائل، اس کی ساری دلیلیں بالکل واضح اور قطعی ہیں۔ انہم یکیدون کیدا انہم یکیدون کیدا واکید قیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اب آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ یہ جتنی سخن سازیاں کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ محض بناوٹی باتیں ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی دلیلیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، دلیلیں ان کی سمجھ میں خوب آتی ہیں، اتنے غبی نہیں ہیں، لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بات مان لیں تو ہیٹے بھی ہونا پڑتا ہے، اور اگر مان لیں تو قیامت کو مان لینے کے بعد ساری زندگی کو بدلنا بھی پڑتا ہے۔ نہ ساری زندگی کو اپنے بدلنے کا حوصلہ، اور نہ تمہیں رسول مان کر کے اپنی گردن تمہارے اس میں اطاعت میں دے دینے کا حوصلہ ان کے اندر۔ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ چالیں چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، ایک حقیقت اچھی طریقہ سمجھ لیجئے کہ بے شمار حقیقتیں جھٹلائی جو جاتی ہیں تو اس لیے نہیں جھٹائی جاتی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی دلیل موجود ہے یا ان کے حق میں دلیلیں موجود نہیں، بلکہ اس لیے جھٹلائی جاتی ہیں کہ ان کے ماننے میں بڑی زحمت ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ ایک فلسفے کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طریقہ سمجھ لیجئے کہ بے شمار حقیقتیں ہیں، بے شمار حقیقتیں ہیں، اور اس زمانے میں جتنا اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے پچھلی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بے شمار حقائق ہیں، بالکل اس لیے نہیں مانے جا رہے ہیں کہ ان کے ماننے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پھر تو زندگی بڑی ضیقم ہو جائے گی، بڑی مصیبت ہو جائے گی، پھر تو زندگی کا سارا لطف ہی جاتا رہے گا، پھر جینے میں مزہ کیا رہا۔ واقعہ یہ ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ گویا ان کو دلیلیں نہیں معلوم۔ فرض کر لیجئے کہ موٹا سا مسئلہ ہے پردے کا، میرا خیال ہے کہ اندھا ہوگا کہ جو یہ کہہ سکے کہ کہاں قرآن مجید میں یہ چیز، صرف اندھا ہی کہہ سکتا ہے، کوئی عاقل بالغ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس زمانے کے جتنے یہ پڑھے لکھے جنات ہیں یہ سب کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مجلس جو ہے ان کی بز بجڑ جاتی ہے پردے کو ماننے کے بعد۔ آپ ان کو قرآن مجید کھول کھول کے دکھا دیجیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے اب اتر پڑے اور کسی آسمان پر سے منادی کریں کہ آؤ میں دکھاتا ہوں آیتیں کہ جس میں پردہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈ ہی نہیں، اللہ کہ خدا ان کو اپنے عذاب سے تباہ کر۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اسی طریقے کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن کے متعلق یہ جانتے ہیں کہ یہ واضح حقیقت ہے، قول فصل ہے، یہ حزل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جاتا، لیکن وہ نہیں مانتے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ گویا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ کوئی قطعی دلیل اس کی نہیں مل رہی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مان رہے، ظاہر یہ کرتے۔ سمجھ گیا؟ اللہ بھی نے فرمایا کہ یہ جو کچھ یہ بقراتی کر رہے ہیں یہ ان کا قید ہے، یعنی ایک بات کو ماننا نہیں چاہتے، اس وجہ سے اس طرح کی منطق بگار رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں بھی چال چل رہا ہوں، اگر وہ چالیں چل رہے ہیں تو میں بھی چال چل رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں کیا چال چل رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہانے چاہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں تو میں بھی ڈھیل دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی تو چال ہوئی نا کہ میں بھی داؤ کر رہا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ رسی ان کی دراز کر رہا ہوں تاکہ جتنی یہ کلیلیں کرنی ہے یہ کلیلیں کر لے، اور اس کے بعد جب میں جھٹکا دوں تو پھر اس کے بعد آ کر کے یہ سپر ڈال دیں اور ان کے پاس کوئی جو چیز نہیں رہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ انہم
یقیدون قیدم واقید و قیدا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یہ چالیں چلتے ہیں تو چلیں، میں بھی انہم یقیدون قیدم واقید و قیدا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، یہ چالیں چلتے ہیں تو چلیں، میں بھی چل رہا ہوں۔ یہ سمجھ لیا آپ نے بات؟ یہ حضرت کا خطاب ہے۔ فمہل الکافرین، ان کافروں کو ذرا ڈھیل دو۔ قید اور مکر میں کیا فرق ہے؟ فمہل الکافرین، ان کافروں کو ڈھیل دو، حملہم رویدا، بس ذرا دیر کو ڈھیل دو۔ اس میں ایک پہلو بڑا عجیب ہے، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ گویا معاملے کی باغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا ڈھیل دو، مطلب یہ ہے کہ تم جلدی نہ کرو۔ اس سے یہ بھی نکلا کہ تمہاری وجہ سے گویا یہ معاملہ جو ہے، اس میں سارے معاملے میں فیصلہ کن گویا پیغمبر ہی ہے۔ اگر وہ ڈھیل نہ دے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میاں ان کو تباہ کر دیں، لیکن اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان کو ڈھیل دو، یہ چال چل رہے ہیں تو میں بھی چال چل رہا ہوں، یہ جتنی ان کی یہ شرارت کرنا چاہتے ہیں میں رسی ڈھیلے دے رہا ہوں، اس کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہ نکل جائیں گے، نکل جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ میری رسی ٹوٹ تو سکتی نہیں، اس کا تو کوئی اندیشہ نہیں۔ تو لازماً یہ ہے کہ جتنے یہ تھکیں گے تو پھر تھک کے وہ آ رہے گے، سمجھ گیا، اور ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی۔ بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نے یہاں لمبا کوئی لاہی کے معنی میں لیا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن خود مفسرین نے بھی سوائے ان 3-4 آیات کے جن میں یہ ان کے بعد آیا ہے، اس کی قرآن مجید یا کلام عرب سے کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ میں نے خاص اس لفظ کی تحقیق کے لیے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایک مجہول شاعر کے شعر کے سوا جسے مغنی لبیب کے مصنف نے نقل کیا ہے، یہ کہیں بھی اللہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، اور اس شعر کی دوسری قرأت میں بھی اللہ ہی آیا ہے، لبا نہیں۔ یہ میری بھی تحقیق ہی ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ مغنی بھی مطمئن تو نہیں ہے اس بات پر، مغنی اس پر مطمئن نہیں ہے۔ اگر مغنی مطمئن ہو تب بہرحال مغنی کا اطمینان جو ہے ایک اہمیت رکھتا ہے، اگرچہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن ہے اس لیے کہ مغنی جو ہے عالم آدمی ہے، بہت جید عالم ہے، خاص طور پر حروف کی بحث میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ شعر کی جو دلیل ہے وہ دلیل ناقابل اعتبار ہے، باقی اور کوئی دلیل نہیں ان لوگوں کے پاس، کلام عرب سے کوئی اور نظیر نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں جو 2-3 جگہ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ میرے نزدیک اب رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ خلا کو الفاظ کے بھرنے کے لیے اس طریقے کا تغیر کر دیا جاتا ہے، تو اس پر میں مطمئن ہوں کہ ہاں ایسا ہے۔ کیا ہم سائنس کی اس تحقیق کو نامکمل سمجھیں کہ ستارے بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور ان میں کون گیس کے عمل سے حرارت اور روشنی پیدا ہو رہی ہے؟ یہ مسئلہ غیر متعلق ہے، یعنی یہاں اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مقصود ہے وہ واضح ہے کہ اللہ میاں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھ تم رہے ہو جو جس شکل میں کہ اتنے بے شمار ستارے جو ہے ٹکٹکی لگائے تو میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک عام مشاہدہ ہے ہمارا۔ باقی رہ گیا کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب سائنس آپ کے سامنے کوئی چیز رکھ دے قطعی طور پر اور وہ آپ کی رائے کے خلاف پڑے، آپ تو اتنی بات کہتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں کہتے، تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں
ان ذاتیوں کو میں بالکل فضول سمجھتا ہوں. اس نے کہہ دیا کہ زمین جو ہے سورج کے ارد گرد گردش کرتی ہے اور باقی جتنے ہیں وہ سب زمین کے ارد گرد گردش کرتی ہے. اس پر کلیسا نے اس کو سزا دے دی. تو اس نے کہا کہ سزا دے دیجیے مگر زمین تو اب بھی حرکت کرتی ہے. یہ واقعہ ہے کہ کلیسا والے جو ہے ایک بڑا عظیم حادثہ ہے کہ ان کی حماقتوں کی وجہ سے مذہب زد میں آیا. کلیسا والوں یہ پیورٹنس اور کیا نام ہے یہ جتنے چرچ کے ہوتے کیتھولک چرچ, یہ حقیقت میں انہوں نے خام خواہ کو اس پھٹے میں ٹانگ اڑائی. ان کو خبر نہیں کسی چیز کی. اب اسی طریقے سے مثلا ڈارونزم جو ہے اس کو ان مسائل سے کیا تعلق ہے؟ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو مذہب کے خلاف جاتی ہو. اصحاب الاخدود کے بارے میں حضرت صہیب رومی کہ جو روایت مسلم شریف میں نقل ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے متعلق جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہو یا بخاری شریف کی روایت ہو, اصولی طور پر شان نزول کی جو روایت ہے نا, شان نزول کی جو روایت ان کے معاملے میں مسلم میں ہونے کی وجہ سے یا بخاری میں ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا فرق نہیں پیدا ہوتا. بہرحال وہ شان نزول کی روایات ہیں. شان نزول کی روایات میں مختلف پہلوؤں سے لوگ ایک شان نزول بیان کرتے ہیں. یہ شان نزول جہاں بھی وہ بیان ہوا ہے جو بیان ہوتا ہے واقعہ ہے کہ اس روایت میں بڑی خرابیاں ہیں. وہ ایک عجوبہ روایت ہے, یعنی جس کے اندر اتنا عجوبہ پن ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کیا تک ہے. تاریخ کا تو کوئی واقعہ نہیں. قریش کے سامنے اگر یہ بات رکھی گئی ہے تو معین ہونا چاہیے کہ کس بادشاہ کا قصہ ہے جس کو وہ جانتے ہوں. سمجھ گیا؟ واقعہ ایسا ہو کہ جس کی شہرت ہو. سمجھ گیا؟ لیکن وہ ایک عجیب غریب واقعہ کہ جس کو کوئی تعلق قرآن مجید کے آیات سے نہیں ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو شان نزول کی جتنی روایات ہیں ان تمام روایات پر شان نزول کے پہلو سے غور کیجیے.